السلام علیکم۔ میں ہوں فاطمہ ناز۔ امید کرتی ہوں مجھے دیکھنے والے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پسند کی شادی کرنا گناہ ہے، حرام ہے۔ اسلام میں اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ مسکنسپشن جو ہے وہ بہت غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام میں پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ بس اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، اس کا طریقہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ جی، ہمارے یہاں کچھ پیرنٹس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی پرورش اتنی اچھی کی ہے، ان کی ایجوکیشن اتنی اچھی کی ہے، تو وہ بچے جو ہیں وہ ہماری پراپرٹی بن گئے، اور ان کی زندگی کا ہر فیصلہ کرنا ہمارا رائٹ ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ان کی شادی جس سے چاہے کریں، اپنے کاسٹ میں کریں یا اپنے کسی چچا پھوپھی ماموں ان کے گھر کریں، کسی کی بھی کریں، یا اپنے کوئی پروفٹ کے خاطر کریں، تو یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، اور اگر وہ یہی پروپوزل اپنے بچوں کے آگے رکھتے ہیں تو، اور بچے آگے سے ان کے کہہ دیں کہ نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے، تو وہ سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے بچے تو نافرمان ہو گئے۔ تو آپ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بچے سے نافرمان ہوتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو اگر صحیح صحیح منع کر دیں تو وہ کیا نافرمان ہوتے ہیں؟ جی نہیں۔ بچہ، یہ بیٹا یا بیٹی اپنی پسند کو اگر بتا دے ماں باپ کو تو وہ نافرمان نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے، اسلام نے لڑکے کو لڑکی کو پورا پورا حق دیا ہے کہ وہ اپنی پسند اپنے ماں باپ کو بتا سکے۔ بس شرط یہ ہے کہ راستہ صحیح ہو، طریقہ سنت کے مطابق ہو، ایک بہترین طریقہ ہو۔ اور نہ، میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہر لڑکا یا ہر لڑکی اپنی پسند، اپنا ڈیسیجن اپنے پیرنٹس کو ضرور بتاتی ہے، لیکن جب آگے سے کوئی رسپانس ہی نہیں ملتا تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ پھر غلط طرف جاتے ہیں۔ تو یہ کہ آپ پہلے سے ہی بچوں کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ بچے جو ہیں آپ کو اگر آپ کا اپنا فیصلہ بتا سکیں اور آپ ان کو پازیٹیو وے میں ایکسیپٹ کر سکیں۔ جی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جیسے تیسے، جیسے بھی آپ کا بچہ جس سے بھی کہہ رہا ہے آپ اس کی شادی کروا دیں، وہ نہیں ہے، لیکن وہ الگ بات ہے، مگر اپنے بچوں کو اتنا رائٹ تو دیں کہ وہ آپ اتنا ان کو کانفیڈنس تو دیں کہ وہ آ کر اپنے دل کی بات آپ لوگوں سے کہہ سکیں۔ کیا آپ لوگ نہیں جانتے ہمارے پیارے نبی کی ہسٹری؟ ان کی شادی کیسے ہوئی؟ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کس طرح کری؟ کیا ہمارے یہاں کے پیرنٹس نہیں جانتے کہ ہماری حضرت خدیجہ جو ایک خود بزنس وومن تھیں، تجارت کرتی تھیں، جب انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی تو انہوں نے ایک جائز، ایک بہت ویلڈ، بہت پاکیزہ طریقہ اپنایا۔ انہوں نے اپنے چچاؤں کو بلایا اور انہوں نے اپنے چچاؤں کو کہا کہ اس طرح ہے اور آپ وہاں رشتہ لے کر جائیں۔ تو ان کے جو چچا تھے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا مسئلہ بتایا کہ اس طرح سے ہماری بھتیجی ہیں، وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ تو انہوں نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں سے جب چچا آئے ہیں تو میرے بھی چچا ہی میری شادی کا فیصلہ کریں گے۔ پھر دونوں کے بڑوں نے، چچاؤں نے مل کر ان کی شادی کا فیصلہ کیا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ میں خود جا کر بات کر لیتی ہوں، بھائی میں تو بزنس وومن ہوں، میں تو اتنا کر سکتی ہوں، لیکن نہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یہ ایک شریف لوگوں کا، ایک مہذب لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے یوتھ کو بھی، ہماری نیو جنریشن کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو ہے، کوئی پسند ہے، کچھ ہے، تو آپ اپنے بڑوں کو انوالو کیجیے، اپنے بڑوں کو کانفیڈنس میں لیجیے، بڑوں کو شامل کیجیے۔ اسی طرح جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیونکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تو پہلے سے ہی آ کر بتا چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے لیے حضرت فاطمہ کو مقرر کر دیا ہے۔ تو جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بغیر کچھ بولے صرف ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے کہا انشاءاللہ، اور وہ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس چلے گئے، اور نہ پھر آپ سے کہا کہ اس طرح سے علی آئے ہیں اور آپ کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کیا کہتی، مگر صرف انہیں ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تھی کہ بیٹیوں کی شادی میں بیٹیوں کی رضامندی کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس اہمیت کو بتانے کے لیے کہ ہمارے پیارے آقا، انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنی ویلیو دی کہ انہوں نے ان کی شادی کے لیے، جو کہ پہلے سے طے تھی، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ شادی طے تھی، لیکن پھر صرف لوگوں کو بتانے کے لیے، اور پھر وہی ہوا، شادی ہوئی، انہوں نے ہاں کہی اور شادی ہوئی، اور اسی طرح سے بس۔ لیکن یہ کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا، ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے، یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہماری ہسٹری کیا ہے، ہماری شریعت، ہمارا اسلام اس چیز کی پوری پوری اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کا فیصلہ ان کی مرضی سے کیجیے،
ان کی زندگی کا فیصلہ ان کی مرضی سے کیجیے. ان بچوں کو ان کا احترام کیجیے، ان کی پسند کا احترام کیجیے. تو دیکھیے گا پھر وہ بچے بھی پوری زندگی آپ لوگوں کی کیا رسپیکٹ کرتے ہیں، کیا آپ لوگوں کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے ماں باپ نے ہماری ہمیں زیادہ اہمیت دی ہے، اپنے باقی چیزوں کے اوپر ہمیں زیادہ فوقیت دی ہے. تو وہ بھی آپ کو سمجھیں گے، احساس کریں گے، عزت کریں گے. یہ جو ماں اور بچوں کا، پیرنٹس اور بچوں کا رشتہ ہے نا، یہ ہر رشتے سے، ہر پروفٹ سے بہت اونچا ہے. تو انہیں پروفٹ اور لاس کی نظر سے نہیں دیکھیے، انہیں سے محبت کی نظر سے دیکھیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی لائف بھی جنت بن جائے گی. اگر آپ لوگ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں لو میرج یا اسلام کی نظر سے یا شرافت کے ساتھ، تو یہ ویڈیو اپنے پیرنٹس کو دکھائیے، اور تاکہ آپ کی لائف میں بھی آسانی ہو جائے. ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ.